پھر جب موصل کا سفیر خادم خاص کے ساتھ کمرے سے چلا گیا تو ریمنڈ نے شراب کا ایک جام لبریز کیا اور گھونٹ گھونٹ کر پینے لگا۔ بظاہر وہ شراب پی رہا تھا، مگر اس کا شاطر ذہن مسلسل اس تدبیر کے بارے میں سوچ رہا تھا جس کے ذریعے مسعود جیسے بزدل اور احمق حکمران کو زیر دام لایا جا سکے۔ اگرچہ عز الدین مسعود اپنے خوف و دہشت کی وجہ سے اتحادی ثلاثہ کے برقرار رکھنے کے لیے اپنے بڑے بھائی سیف الدین مرحوم سے کہیں زیادہ پرجوش نظر آ رہا تھا، لیکن ریمنڈ کے خیال میں اب اتحادی ثلاثہ ایک بے مقصد اور بے مصرف معاہدہ تھا، کیونکہ اسی معاہدے کے دوران ریمنڈ نے صلاح الدین ایوبی سے کئی بازوں پر شکست فاش کھائی تھی اور کئی اہم علاقے اس کے قبضے سے نکل گئے تھے۔ ان مارکہ آرائیوں کے دوران میں حلب اور موصل نے اس کی کوئی فوجی مدد نہیں کی تھی، بس اتنا وعدہ کیا تھا کہ جب صلیبی لشکر دمشق پر حملہ آور ہوگا تو دونوں ریاستیں ریمنڈ کے سپاہیوں کو اپنے علاقے سے بے روک ٹوک گزرنے دیں گی، اور پھر جب دمشق پر صلیبی فوج کا قبضہ ہو جائے گا تو وہ اس تسلط کو قانونی طور پر تسلیم کر لیں گے۔ یہ ایک جامع منصوبہ تھا جس کی کامیابی میں ریمنڈ کو ذرا برابر بھی شک نہیں تھا، مگر اس کا کیا علاج کہ قدرت نے ریمنڈ کی ساری تدبیریں اسی پر الٹ دی تھیں۔ اس صلاح الدین ایوبی کے علاقے پر تصرف حاصل کرنے کے بجائے اپنے ہی کئی حساس اور اہم علاقوں سے محروم ہو چکا تھا۔ اس صورتحال کے پیش نظر ریمنڈ نے اپنے ذہن سے اتحادی ثلاثہ کا تصور اس طرح نکال پھینکا تھا کہ جیسے کبھی اس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ پھر بہت غور و فکر کے بعد ریمنڈ نے ایک نہایت ہی خوفناک چال چلی۔ اس نے والی موصل عز الدین مسعود کو صاف صاف لکھا، اتحادی ثلاثہ اس وقت کی ضرورت تھی، اب صورتحال کا تقاضا کچھ اور ہے۔ میں والی حلب سلطان ملک صالح کو قابل اعتبار نہیں سمجھتا، ایک تو سیف الدین مرحوم کا حوالہ، دوسرے تمہاری مخلصانہ تحریر جسے پڑھ کر میں بہت متاثر ہوا ہوں۔ میری طرح تم بھی صلاح الدین ایوبی کے توسیع پسندانہ ارادوں سے بے خبر نہیں ہو۔ آج نہیں تو کل وہ موصل اور حلب کی طرف ضرور بڑھے گا۔ اگر تم اپنی ریاست کی مکمل حفاظت چاہتے ہو تو میں اس کا مستقل بندوبست کر سکتا ہوں، مگر اس کی ایک ہی صورت ہوگی کہ ان خدمات کے ذیلے میں تم 1,00,000 دینار سالانہ ادا کرو گے اور دونوں ریاستوں کے درمیان باقاعدہ ایک تحریری معاہدہ عمل میں لایا جائے گا۔ ریمنڈ کی اس چال میں کئی نکتے پوشیدہ تھے۔ پہلا یہ کہ شاہ یروشلم جس رقم کو خدمات کا صلہ قرار دے رہا تھا، دراصل وہ ایک قسم کا خراج تھا۔ اگر عز الدین مسعود اس پر راضی ہو جاتا تو دوسری چھوٹی اسلامی ریاستوں پر بھی صلیبیوں کی دہشت طاری ہو جاتی۔ اس چال میں ایک یہ راز بھی پنہاں تھا کہ معاہدے کی صورت میں فرینکس موصل میں داخل ہو جائیں اور کسی بھی وقت عز الدین مسعود کا اقتدار ختم کیا جا سکتا تھا، اور آخری صورت یہ تھی کہ اگر صلاح الدین ایوبی موصل پر حملہ آور ہوتا تو مسلمانوں کے ساتھ فرینکس بھی ہلاک ہو جاتے اور پھر ریمنڈ کو صلیبی فدائین سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جاتی۔ پھر جب ریمنڈ کا یہ انتہائی پیچیدہ اور پرفریب خط موصل پہنچا تو عز الدین مسعود بدحواس ہو گیا۔ اگر وہ ریمنڈ کا مطالبہ مان کر 1,00,000 دینار ادا کرنے کا معاہدہ کر لیتا تو مالی نقصان کے علاوہ ایک عیسائی ریاست کا خراج گزار بن کر رہ جاتا، جو ایک نہایت ذلت آمیز اور شرمناک عمل ہوتا۔ بہت ممکن تھا کہ یہ رسوا کن خبر عوام میں پہنچتی تو وہ بھی اپنے حکمران سے بدگمان ہو کر بغاوت پر اتر آتے، اور اگر عز الدین مسعود شاہ یروشلم کی پیشکش ٹھکرا دیتا تو ریمنڈ پہلے ہی درپردہ اپنی خط میں یہ دھمکی دے چکا تھا کہ اتحادی ثلاثہ ختم ہو چکا ہے، اور اس صورت میں وہ صرف صلاح الدین ایوبی کے رحم و کرم پر رہ جاتا۔ مسئلہ اس قدر الجھ چکا تھا کہ اس نے والی موصل کی نیندیں حرام کر دی تھیں اور سلامتی کا کوئی دوسرا راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ بالآخر عز الدین مسعود نے اپنی خاص امراء کا خفیہ اجلاس طلب کر لیا اور ان کے سامنے تمام صورتحال پوری تفصیل کے ساتھ بیان کر دی۔ والی موصل کا خیال تھا کہ اس کے سارے امراء نفرت و حقارت کے ساتھ شاہ یروشلم ریمنڈ کی اس پیشکش کو مسترد کر دیں گے، مگر اس وقت عز الدین مسعود کی حیرت کی کوئی انتہا نہیں رہی جب سارے امراء نے ایک عیسائی حکمران کی اس تجویز کی پرجوش حمایت کر دی۔ سیاست اسی کا نام ہے کہ ہر قیمت پر اپنے آپ کو ہلاکت سے بچایا جائے۔ موصل کے ایک امیر بلقان نے بلند آواز میں کہا، وقت ہمیشہ ایک رفتار سے آگے نہیں بڑھتا، گرمی کے بعد سردی کا موسم آنا لازمی ہے، ہمیں کسی نہ کسی طرح اس قیامت خیز گرمی کو گزار دینا چاہیے، پھر اچھا موسم آتے ہی اس معاہدے کو توڑا بھی جا سکتا ہے۔ فی الوقت تو ہمیں اس تیز دھوپ میں ایک سائبان کی ضرورت ہے۔ پھر جیسے ہی امیر بلقان خاموش ہوا، دوسرا امیر چارب بول اٹھا، اس غاصب صلاح الدین سے محفوظ رہنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم طاقتور حلیف تلاش کریں، اور اس پورے علاقے میں شاہ یروشلم سے زیادہ طاقتور کوئی دوسرا حاکم نہیں۔ امیر شرب نے گھما پھرا کر امیر بلقان کی تعریف کر دی تھی۔ پھر صوفیہ اجلاس میں موجود تمام امراء نے ایک ایک کر کے
شاہی یروشلم ریمنڈ کی پیش کردہ تجویز کو وقت کی اہم ترین ضرورت قرار دے دیا۔ اس طویل گفتگو کے دوران میں بس ایک ہی شخص ایسا تھا جو حیرت و اذیت کے ساتھ عز الدین مسعود کے تمام مشیروں کے چہرے دیکھ رہا تھا، اور یہ امیر مہدی تھا، انتہائی شجاع اور مدبر۔ امیر مہدی کو خاموش پا کر عز الدین مسعود نے اس کی طرف دیکھا۔ امیر مہدی، تم نے کوئی مشورہ نہیں دیا؟ امیر مہدی بڑے باوقار انداز میں اپنی نشست پر کھڑا ہوا، ایک نظر اجلاس میں تمام امراء پر ڈالی، اور پھر بہت غمزدہ لہجے میں والی موصل سے مخاطب ہوا۔ عزت مآب، جب آپ کے سارے مشیران خاص ایک ہی رائے رکھتے ہیں تو پھر میرے خیالات کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی۔ امیر مہدی کی زبان سے ادا ہونے والا ایک ایک لفظ کرب میں ڈوبا ہوا تھا۔ پھر بھی ہم تمہاری رائے جاننا ضروری سمجھتے ہیں، عز الدین مسعود نے نرم لہجے میں کہا۔ امیر مہدی چند لمحوں تک کھوئی کھوئی نظروں سے والی موصل کی طرف دیکھتا رہا، پھر چند قدم آگے بڑھا اور کمر سے اپنی تلوار کھول کر عز الدین مسعود کے پیروں کے قریب رکھ دی۔ امیر مہدی کے اس طرز عمل سے کمرے کی فضا پر گہرا سناٹا چھا گیا۔ ہر امیر اپنی اپنی جگہ شدید حیرت میں مبتلا تھا۔ خود عز الدین مسعود بھی اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا، اور اس نے انتہائی مضطرب لہجے میں اپنے معزز سالار سے پوچھا، امیر مہدی یہ کیا ہے؟ یہ شمشیر مجھے سلطان عادل نے عطا کی تھی۔ امیر مہدی نے بہت افسردہ لہجے میں کہا۔ تو پھر سلطان عادل کی اس نشانی کو اپنے جسم سے الگ کیوں کر رہے ہو؟ والی موصل عز الدین مسعود کی حیرت ابھی تک برقرار تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب میرا نحیف و لاغر جسم اس امانت کے بارے گراں کو اٹھانے کے قابل نہیں رہا۔ اگرچہ امیر مہدی کے لہجے سے اب بھی گہری اداسی جھلک رہی تھی، لیکن پھر بھی اس کے طرز ادا میں ایک سپاہیانہ شان تھی۔ جب کسی سپاہی کو شمشیر دی جاتی ہے تو درپردہ اس سے ایک حلف بھی لیا جاتا ہے کہ وہ جان دے کر بھی اپنے مذہب اور ملک و ملت کی حفاظت کرے گا، مگر میں بصد حضرت و یاز اپنا حلف توڑ رہا ہوں کہ اس حلف کو توڑے بغیر وہ بات کہی نہیں جا سکتی جسے آپ سننا نہیں چاہتے۔ عز الدین مسعود کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ امیر مہدی، تم اچھی طرح جانتی ہو کہ ہم مبہم اور الجھی ہوئی گفتگو سننا پسند نہیں کرتے۔ والی موصل کا لہجہ سخت تھا، اسی لیے میں خود کو آپ کی ملازمت سے آزاد کر رہا ہوں جو ایک غلامی بن کر رہ گئی ہے۔ اس کے بعد کیا کرو گے؟ عز الدین مسعود کا لہجہ کچھ اور سخت ہو گیا تھا۔ اب میں سلطان عادل کے نمک کا حق ادا کروں گا۔ امیر مہدی کے لہجے سے کرب جھلک رہا تھا، مگر اس کے ساتھ ہی استقامت و شجاعت بھی نمایاں تھی۔ امیر محترم کو یاد ہوگا کہ پہلے میں دربار حلب کا ملازم تھا، مگر جب سلطان ملک صالح خوش آمدی امیروں کے نغے میں گر گئے تو میں اس امید پر موصل چلا آیا کہ شاید یہاں میرے سپاہیانہ اور سرف روشانہ جذبات کی تسکین ہو سکے، مگر میں اسے اپنی بدقسمتی کہوں یا گردش وقت کا نام دوں کہ یہاں بھی وہی تماشا ہو رہا ہے۔ میں 1 سال سے خاموشی کے ساتھ مسلسل اس بات کا جائزہ لے رہا ہوں کہ صلاح الدین ایوبی کا کوئی قدم بھی ملت اسلامیہ کی مفاد کے خلاف نہیں ہے۔ اگرچہ سلطان عادل کے خاندان کا ہر فرد اس مرد مومن کو غلام زادہ، غاصب اور نمک حرام قرار دیتا ہے، لیکن اولاد زنگی کے ساتھ اس کا ہر عمل خادمانہ ہے۔ ہر بار ابھی امیر مہدی کی گفتگو نہ تمام تھی کہ والی موصل جوش غضب میں چیخ اٹھا، امیر مہدی، تمہیں اس بات کا ہوش ہے کہ تم کس جرم کے مرتکب ہو رہے ہو؟ عزت مآب، میں اپنے پورے ہوش و حواس میں ہوں۔ اچانک امیر مہدی کا لہجہ بے نیازانہ ہو گیا تھا۔ اب میرے جس جرم کی نشاندہی کر رہے ہیں اسے سیاست کے مذہب میں ایسا گناہ عظیم تصور کیا جاتا ہے کہ جس کی معافی نہیں ہوتی۔ پہلے میں نے اپنی سزا منتخب کی ہے، پھر زبان کھول لی ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ آج کی بات میں نہیں بولوں گا، مگر میری درخواست ہے کہ مجھے اپنی بات مکمل کر لینے دیں تاکہ درباری موصل کے در و دیوار گواہ رہیں کہ سلطان عادل کے ایک ادنا خادم نے حق نمک کس طرح ادا کیا تھا۔ تمہارے گناہ کی سزا تو مقرر کی جا چکی ہے، مگر ہم اپنے شاہانہ اختیار و قدرت کی آبرو رکھتے ہوئے تمہیں چند سانسیں بخشتے ہیں تاکہ تم اپنی بات مکمل کر سکو۔ عزت مآب، اس عنایت کا بے حد شکریہ کہ آپ نے مجھے میری بات مکمل کرنے کا موقع دیا۔ رہا سانسوں کا معاملہ تو وہ قدرت کے یہاں شمار کی جا چکی ہیں، ان میں آپ اضافہ کر سکتے ہیں اور نہ کمی۔ اس طویل اجلاس کے دوران میں پہلی بار امیر مہدی کے ہونٹوں پر ایسا تبسم نمایاں ہوا جس میں گہرا اطمینان اور سکون شامل تھا۔ پھر وہ اپنے ساتھی امراء سے مخاطب ہوا جو شاہی یروشلم ریمنڈ کی پیش کردہ تجویز کی نہ صرف حمایت کر رہے تھے بلکہ اس معاہدے کو وقت کی اہم ترین ضرورت بھی قرار دے رہے تھے۔ میرے نادان ساتھیوں، جب قرآن کریم میں واضح طور پر اس امر کی نشاندہی کی جا چکی ہے کہ یہود و نصارہ ہمارے دوست ہو ہی نہیں سکتے، تو پھر تم کس امید پر شاہی یروشلم کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے ہو؟ تم ان اہل ایمان کو دھوکہ دے رہے ہو جنہوں نے تم پر اعتبار کر کے تمہاری امارت کو تسلیم کیا،
یا پھر معاذ اللہ احکام خدا بندی کا مذاق اڑا رہے ہو؟ یہ کہتے کہتے امیر مہدی کا لہجہ انتہائی تلخ اور تند و تیز ہو گیا تھا۔ کیا روئے زمین پر بسنے والے تمام کلمہ گو مر چکے ہیں جو تم موصل کی دفاع کے لیے اپنے بدترین دشمنوں کو صدائیں دے رہے ہو؟ کہ دنیا کا کوئی ہوشمند انسان قزاقوں اور لٹیروں کو اپنے گھر کی نگہبانی پر متعین کر سکتا ہے؟ اگر موصل کا خزانہ اس قدر لبریز ہو چکا ہے کہ اس میں مزید دولت رکھنے کی جگہ باقی نہیں رہی ہے، تو پھر خدا کے لیے یہ رقم موصل کے ان غیرت مند مسلمانوں میں تقسیم کر دو جو ریاست کی حفاظت کے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہا دیں گے۔ یہ کہہ کر امیر مہدی نے اپنا زاویہ تبدیل کیا اور والی موصل عز الدین مسعود کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مخاطب ہوا، اے سلطان عادل کے لائق احترام وارث، اپنے عظیم بزرگوں کے انتہائی قیمتی ورثے کو غیروں کے ہاتھ اتنے سستے داموں فروخت نہ کریں کہ اہل ایمان کی آنے والی نسلیں ہمارا نام لے کر لعنت بھیجیں اور ہماری قبروں پر آ کر تھوکیں اور اپنے بچوں کو بتائیں کہ یہ سو رہے ہیں وہ ننگے دین و ملت جنہوں نے کثیر تعداد میں ہوتے ہوئے بھی غلامی کی دستاویز پر دستخط کیے اور ایشیا کوچے کے مٹھی پر عیسائیوں کو خراج ادا کیا۔ امیر مہدی نے بے مثال جرت و اظہار سے کام لیتے ہوئے عز الدین مسعود اور اجلاس میں شریک ہونے والے ایک ایک امیر کے چہرے سے منافقت و ریاکاری کا نقاب نوچ پھینکا تھا۔ شراب اور عورت کے رسیہ اور بے ضمیر عمرا ایک غیرت مند اور دیانتدار انسان کی حقیقت بیانی کو کس طرح برداشت کر سکتے تھے؟ امیر بلقان اور امیر شارب جو عز الدین مسعود کے بہت منہ چڑھے تھے، تیش میں آ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ دوسرے عمرا نے بھی ان دونوں کی تقلید کی۔ سلطان ذیشان، ہم جانثاران سلطنت اس سے زیادہ اپنی توہین برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ سیف الدین مرحوم عز الدین مسعود اور سب سے چھوٹے بھائی عماد الدین کی یہ دلی خواہش تھی کہ لوگ انہیں بھی سلطان نور الدین زنگی کی طرح سلطان کے لقب سے پکاریں، مگر یہ اسی وقت ممکن تھا کہ سلطان ملک صالح مر جاتا اور سلطان عادل کے تمام علاقے ان کے قبضے میں آ جاتے۔ امیر بلقان اور امیر شرب جیسے خوش آمدید درباریوں نے عز الدین مسعود کی اس کمزوری کو خوب سمجھ لیا تھا، اس لیے وہ عز الدین مسعود کو سلطان ذیشان کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ والی موصل کے نفس کو اس لقب سے بہت تسکین ہوتی تھی، اسی وجہ سے وہ ان خوش آمدی عمرا کی ہر جائز و ناجائز بات مان لیتا تھا۔ اس سے پہلے کہ عز الدین مسعود امیر بلقان، امیر شارب اور دیگر عمرا کے شدید احتجاج پر اپنا رد عمل ظاہر کرتا، امیر مہدی بلند اور باوقار انداز میں بول اٹھا، جانا تو مجھے ہے، اب معزز حضرات کہاں جائیں گے؟ اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور ملت اسلامیہ کی نگہبانی کرے۔ اس وحدہ لا شریک کا احسان عظیم ہے کہ مجھ جیسے گناہ گار اور کمزور انسان کو ایک انتہائی مشکل فرض ادا کرنے اور آزمائش کی سخت ترین گھڑی سے گزرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ امیر مہدی عز الدین مسعود اور تمام عمرائے موصل کی نظر میں غدار سلطنت قرار پا چکا تھا۔ پھر اسی رات اس کی قسمت کا فیصلہ ہو گیا۔ قتل ہونے سے پہلے امیر مہدی کا 14 سال بیٹا ہادی اور بیوی قید خانے میں ملنے آئے تو اس نے ایک ہی وصیت کی، میری لاش کو موصل میں دفن نہ کرنا، اگر ممکن ہو سکے تو اس تن مردہ کو دمشق لے جا کر مدرسہ نوریہ کے گوشے میں زمین کے حوالے کر دینا۔ یہ سن کر امیر مہدی کی بیوی اور بیٹا رونے لگے تو اس نے مجاہدانہ لہجے میں اپنے وارثوں کو تسلی دی، صبر کے ساتھ اللہ کا شکر بھی ادا کرو کہ تمہارا باپ حرام موت نہیں مر رہا ہے۔ امیر مہدی نے انتہائی محبت سے شریک حیات کے شانے پر ہاتھ رکھا، اہل ایمان کے لیے اللہ کی رحمت کا سایہ کافی ہے، باقی تمام سائے ڈھل جانے والے ہیں۔ پھر اس نے اپنے خوبصورت اور جوان بیٹے ہادی کے ماتھے کو بوسہ دیا، میں تم سے راضی ہوں کہ تم ایک فرما بردار بیٹے ہو۔ تمہارے باپ نے تمام زندگی بس ایک ہی دعا کی ہے کہ اللہ بھی تم سے راضی ہو جائے۔ تمہیں جب بھی موقع ملے تو مسلمانوں کے حقیقی امیر صلاح الدین ایوبی کی خدمت میں حاضر ہو کر میرا سلام عقیدت پیش کرنا۔ میں والی موصل کی ملازمت سے استعفیٰ دے کر مصر جانا چاہتا تھا، مگر وقت نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ اللہ تم دونوں کا محافظ و نگہبان ہو۔ یہ کہہ کر امیر مہدی نے دوسری طرف منہ پھیر لیا تاکہ بیوی اور بیٹا اس کی آنکھوں میں امڈ آنے والے آنسوؤں کو دیکھ نہ سکیں۔ نصف شب کے اندھیرے میں امیر مہدی کو قتل کر دیا گیا۔ مقتول کی وصیت کے مطابق امیر مہدی کی بیوی نے عز الدین مسعود کی خدمت میں شوہر کی لاش دمشق لے جانے کی درخواست پیش کی، مگر والی موصل نے انتہائی نفرت و حقارت کے ساتھ اس غمزدہ عورت کو دھتکار دیا۔ ہم ایسے نمک حرام اور غدار سلطنت کی قبر بھی اپنے سامنے رکھنا چاہتے ہیں تاکہ مٹی کے اس ڈھیر کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی رہیں۔ سلار آئرس شاہ یروشلم کو نیچا دکھا کر طرابلس میں اپنی فتح کا جشن منا رہا تھا۔ اس وقت محفل رقص آراستہ تھی، شراب کا دور چل رہا تھا اور ایک حسین مسلمان دوشیزہ ان ہوسکاروں کے درمیان میں ناچ رہی تھی، جسے طاقت کی بنیاد پر گھر سے اٹھا کر محفل میں لایا گیا تھا۔
یہ سالار آئرس کا محبوب ترین مشغلہ تھا کہ وہ اکثر خوبصورت مسلمان لڑکیوں کو اسی طرح جبرن اپنی محفل میں نچاتا تھا، پھر ان کی آبرو ریزی کرنے کے بعد انہیں ان کے گھروں کو بھجوا دیتا تھا۔ مقامی مسلمانوں نے سالار آئرس کے اس شرمناک جبر و تشدد کے خلاف کئی بار حاکم طرابلس ایڈم کے دربار میں جا کر شدید احتجاج کیا تھا، مگر ان کی فریاد کون سنتا؟ یہ ظلم کا قانون تھا، ظالم کی عدالت تھی اور وہی اس کا منصف۔ طرابلس کی آسودہ حال مسلمان اپنی عزت و آبرو بچانے کے لیے قریب کی اسلامی ریاستوں کی طرف ہجرت کر گئے تھے، لیکن غریب مسلمان جنہیں سامان سفر تک میسر نہیں تھا، وہ فرینکس کی مظالم سہنے کے لیے طرابلس ہی میں رہنے پر مجبور تھے اور دن رات رو رو کر خالق کائنات سے دعا کرتے تھے، اے ذات پاک، تو ہر شے پر قادر ہے، ہمارے نجات دہندہ کو بھیج اور ان ظالموں کی گرفت کر۔ مگر وہ نجات دہندہ ابھی تک نہیں آیا تھا اور ایک عفت ماب مسلمان دوشیزہ بدکار آئرس کے سامنے ناچ رہی تھی۔ اس محفل رقص و سرود میں حاکم طرابلس ایڈم بھی موجود تھا۔ پھر یکایک ایک شخص تیزی سے محفل میں داخل ہوا اور اس نے سالار آئرس کے قریب آ کر سرگوشی کے انداز میں کہا، ہمارے جاسوسوں نے اطلاع دی ہے کہ صلاح الدین ایوبی کا بحری بیڑا ترتوسا کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ خبر سن کر سالار آئرس اور حاکم طرابلس ایڈم کی ہوش اڑ گئے۔ ترتوسا فرینکس کا اہم اور مضبوط ترین مرکز تھا۔ ایڈم اور آئرس سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ صلاح الدین ایوبی ترتوسا کا رخ کرے گا۔ محفل رقص درہم برہم ہو گئی۔ سالار آئرس اور ایڈم اپنے اس مرکز کو بچانے کے لیے بزم کیف و نشاط سے بھاگے۔ پھر جب طرابلس کی فوج اور فرینکس کا دستہ ترتوسا پہنچا تو صلاح الدین ایوبی کا بحری بیڑا لنگر انداز ہو چکا تھا۔ سالار آئرس کا خیال تھا کہ وہ والی مصر کی مختصر فوج کو آسانی سے شکست دے دے گا، مگر اس جنگ میں صلاح الدین ایوبی کی حکمت عملی ہی کچھ اور تھی۔ وہ اپنے بحری بیڑے میں صرف 2000 سپاہی لے کر آیا تھا۔ ان میں سے 1000 انتہائی ماہر تیر انداز تھے اور 1000 پیدل اور گھڑ سوار سپاہی تھے جو میدانی جنگ لڑنے میں بے پناہ مہارت رکھتے تھے۔ والی مصر کا تیر انداز دستہ سب سے آگے تھا، اس کے دائیں بائیں پیدل جنگجو سپاہی تھے۔ اس کے برعکس فرینکس اور طرابلس کے سپاہیوں کی تعداد 10,000 سے زیادہ تھی، جن میں سے اکثر گھوڑوں پر سوار تھے۔ صلاح الدین ایوبی کے تیر اندازوں نے دشمن سپاہیوں کو ہدف بنانے کی بجائے ان کے گھوڑوں کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں سینکڑوں گھوڑے شدید زخمی ہو کر گر پڑے، اور جو گھوڑے کم زخمی ہوئے تھے وہ بدحواس ہو کر پیچھے کی طرف بھاگے اور اپنے ہی پیدل سپاہیوں کو رون ڈالا۔ تیروں کی بارش اتنی تیز تھی کہ فرینکس اور طرابلس کی فوجیوں کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے میدان جنگ کا نقشہ ہی بدل گیا۔ کثرت تعداد کے نشے میں چور صلیبی سپاہی بدترین شکست کھا کر محفوظ ٹھکانوں کی طرف بھاگنے لگے۔ ان میں فرینکس کا سالار آئرس بھی تھا، جسے اپنی شجاعت پر بڑا ناز تھا، اور وہ کبھی کبھی اپنے غرور و تکبر کے جوش میں کہا کرتا تھا، میں تنہا 100 مسلمان سپاہیوں کا مقابلہ کر سکتا ہوں۔ آج وہی آئرس اور مسلمانوں کے خون کے پیاسے وحشی فرینکس اپنے ہی گھر میں 2000 مسلمانوں کا مقابلہ نہ کر سکے۔ ایک شہسوار مسلمان نے دور تک سالار آئرس کا تعاقب کیا اور پھر قریب پہنچ کر پیچھے سے فرینکس کے قائد پر تلوار کا بھرپور وار کیا، جس کے نتیجے میں سالار آئرس زخمی ہو کر گھوڑے کی پشت پر سے گر پڑا۔ یہ خونریز مارکا آرائی چند گھنٹوں سے زیادہ جاری نہ رہ سکی۔ 3000 کے قریب فرینکس مارے گئے یا اپنے ہی گھوڑوں کے سموں سے پامال ہو کر ہلاک ہو گئے۔ تقریباً اتنے ہی طرابلس کے فوجی بھی موت کی خوراک بنے اور باقی فرار ہو گئے۔ سالار آئرس کو شدید زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔ اس جنگ میں 400 کے قریب اہل ایمان درجہ شہادت پر فائز ہوئے اور فرینکس کے مضبوط ترین مرکز ترتوسا پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ جس منصوبہ بندی کے ذریعے صلاح الدین ایوبی نے باطنیوں کی آدم خور فرقے حشیشان اور شیخ الجبال کا خاتمہ کیا تھا، اسی حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے والی مصر نے خون اشام فرینکس کی کمر توڑ دی تھی، جو مسلمانوں کے لیے ایک مستقل درد سر بنے ہوئے تھے۔ جب ترتوسا پر صلاح الدین ایوبی کے قبضے کی خبر عیسائی راستوں میں پہنچی تو وہاں ایک کوہرام برپا ہو گیا، اور پھر ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر حاکم طرابلس، شاہ ارمینیا اور یروشلم کے سفیر اپنے اپنے حاکموں کی طرف سے غیر مشروط صلح کا پیغام لے کر ترتوسا کی طرف دوڑ پڑے۔ ترتوسا کے مسلمان جو ایک طویل عرصے سے صلیبی فدائین کے ناقابل بیان مظالم کا شکار تھے، صلاح الدین ایوبی کی آمد کی خبر سن کر دیمانہ وار چیختے ہوئے اپنے اپنے گھروں سے نکل آئے۔ ان میں عورتیں بھی تھیں، معصوم بچے بھی تھے اور کمزور و ناتواں بوڑھے بھی۔ والی مصر کے والیانہ استقبال کے لیے آنے والوں میں نوجوان بہت کم تھے۔ وہ منظر بڑا دردناک اور اثر انگیز تھا جب ترتوسا کے بوڑھے مسلمانوں نے زاروں کی طرح روتے ہوئے صلاح الدین ایوبی کے قدموں پر اپنے سر رکھ دیے۔ ادب اور تعظیم کا یہ طریقہ اسلام میں جائز نہیں۔
صلاح الدین ایوبی نے ان سند رسیدہ افراد کو ٹوکتے ہوئے کہا۔ والی مصر کی بات سن کر ایک بوڑھا کھڑا ہوا جس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے۔ اے مصر کے بادشاہ، ہم نے تیرا بہت نام سنا ہے۔ بتانے والوں نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ تیرے پاس بہت طاقت ہے۔ تمہیں غلط بتایا گیا ہے کہ میں بادشاہ ہوں۔ صلاح الدین ایوبی نے انتہائی نرم اور عاجزانہ لہجے میں طرطوسہ کے بوڑھے مسلمان کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا، آسمان اور زمین کی بادشاہت تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہے اور تمام قدرت و طاقت کا سرچشمہ بھی اسی کی ذات پاک ہے۔ میں تو صرف مسلمانوں کا امیر ہوں، مگر ایسا امیر جو اہل ایمان کا خدمتگار بھی ہے۔ والی مصر نے اس بوڑھے مسلمان کی تعریف قلب کرتے ہوئے کہا، تو کچھ بھی ہے، ہم نے تیری تعظیم میں سر نہیں جھکایا ہے۔ ہم تو صرف اس لیے خم ہوئے ہیں کہ ہمارے کاندھوں سے ان سروں کا بوجھ نہیں اٹھتا۔ زندگی ایک مسلسل عذاب بن کر رہ گئی ہے، خودکشی کر نہیں سکتے کہ یہ فعل ہمارے مذہب میں حرام ہے۔ ہم نے اس لیے تیرے قدموں میں اپنے سر رکھے ہیں کہ تو انہیں رونتا ہوا گزر جائے۔ موت تو ہمارا مقدر بن چکی ہے۔ صلیبیوں کے ہاتھوں ذلت کی موت مرنے سے تو کہیں بہتر ہے کہ ہمارے ہی بھائی ہمیں قتل کر ڈالیں۔ بوڑھے کی بات سن کر والی مصر صلاح الدین ایوبی سر سے پاؤں تک لرز اٹھا۔ آخر تم لوگوں پر کیا گزری ہے؟ صلاح الدین ایوبی نے انتہائی رقت آمیز لہجے میں اس بوڑھے سے سوال کیا۔ اے مسلمانوں کے امیر، یہ پوچھ کہ ہمارے سروں سے آفات و مصائب کا کون سا طوفان نہیں گزرا ہے؟ فرینکس نے ہمارے سارے نوجوانوں کو قبروں میں سلا دیا ہے۔ چند نوجوان جو تیرے سامنے کھڑے ہیں وہ قتل ہونے کے لیے آئے ہیں۔ شدت جذبات سے بوڑھے کی کمزور آواز اس کے حلق میں اٹک کر رہ گئی تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے انتہائی سنگین، نازک اور جذباتی صورتحال اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ بوڑھے نے اپنی پھولی ہوئی سانسوں اور ڈوبتی آواز پر قابو پانے کی کوشش کی اور لڑکھڑاتی زبان میں اپنی بات مکمل کرنی چاہی۔ ہمارے گھروں میں وہ بے آبرو لڑکیاں اپنی بد نصیبی کا ماتم کر رہی ہیں، اور جو ان ظالموں کی دراز دستی سے بچ گئی ہیں وہ اپنی بربادی کا انتظار کر رہی ہیں۔ بس یہ میری آخری التجا ہے کہ تم مصر واپس جانے سے پہلے ان کا شور ماتم ضرور سن لینا۔ یہ کہتے کہتے طرطوسہ کا وہ بوڑھا مسلمان زمین پر گرا اور ضعف و نکاہت کے سبب بے ہوش ہو گیا۔